اور جناب اسپیکر، جو پچھلے ایک دو دن جو واقعہ چل رہا تھا، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی سیاست نہیں ہوتا. اور جو مذہبی دہشت گرد ہوتے ہیں اصل میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ تمام تنظیمیں جو بھی وہ اپنے آپ کو نام دے دے، ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا، دہشت پلانے کا اور ان کا مقصد حاصل کرنے کا. نہ وہ مذہبی دہشت گرد اسلامی ریاست چاہتا ہے، نہ یہ سو کالڈ بلوچ دہشت گرد آزادی اپنے حقوق چاہتے ہیں. جناب اسپیکر، وہ خون خرابہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور جو بین الاقوامی قوتیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے فائنینشیل سپورٹ اور باقی لاجسٹیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا جو ایمز ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. سب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اسپیکر، یہ دہشت گرد پاکستان کے عام شہری کو قتل کر کے چین کو کیوں للکارتے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ٹرین میں جو بھی بے گناہ شہید ہوئے ان کا کیا تعلق ہے اس ریجن کا، جیو پالیٹکس کا؟ ان کا کیا تعلق ہے کہ پاکستان میں کیا نظام چل رہا ہے؟ یہ بے گناہ لوگ تھے جن کو ان دہشت گرد نے شہید کیے ہیں، اور اب ان کے لاشوں پہ اپنا جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. مگر دہشت گرد کو تنقید کرنا، ان کا مذمت کرتا، ان کا برا بھلا کہنا جناب اسپیکر تو بہت آسان ہے. یہ تو میں بھی کروں گا، یہ تو حکومت بھی کرے گا، یہ تو اپوزیشن بھی کرے گا. سوال جو ہمیں کرنا ہے کہ ان دہشت گردوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا ہے. بطور سیاسی جماعت ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قسم کا پولیٹیکل کنسنسس اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تمام جو باقی ایجنڈا آئٹمز ہے اس پہ اپنا سیاسی بیان بازی اور سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنا پوائنٹ سکور کرنے کے لیے ہم سیاست کرتے رہے، مگر ان درندوں کو مقابلہ کرنے کے لیے جو پارچنار سے لے کے بولان تک پاکستان کے عوام کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، ہمارے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں، ہم کم از کم آج یہ طے کر دیں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں اس ہال میں موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی سمجھے، ہم یہ مان لیں کہ یہ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے جنہوں نے کل کا واقعہ، جو کل کے واقعے میں ملوث تھے اور جو کوئی دہشت گردی کا واقعہ میں ملوث ہوگا. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اپریشیٹ کیا.
اور میں نے کل بھی اپنا کوئی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا کا تنقید کیا، حکومت کا بھی تنقید ہوتا ہے، لیکن اس مسئلہ پہ چاہے وہ چیف منسٹر بلوچستان ہو یا چیف منسٹر پختونخوا ہو، اگر وہ ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں کہ جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں لا اینڈ آرڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے ان کو مدد کر سکتے ہیں، تو obviously چاہے وہ حکومت ہو یا حکومت کے اتحادی ہو، انکنڈیشنل سپورٹ آفر کرنا چاہیے۔ اور اگر میرا وزیر اعلیٰ میں یا میرا صوبائی حکومت میں کوئی کمی پیشی تھی یا ہے، آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامیں تاکہ ہم مل کر ان کو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس کا صرف کینیٹک کمپوننٹ نہیں ہے۔ جب پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تو ہم نے اس وقت ڈائیلاگ، ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ کا پالیسی دلوایا، چاہے وہ بلوچستان کا مسائل ہو یا پختونخوا میں جو لیجیٹمیٹ کنسرنز وہاں کے عوام کے تھے، سائل و وسائل کے، اپنے حقوق کے، فائنینشیل آٹونومی پہ، وہ ہم نے NFC ایوارڈ میں 18ویں ترمیم کی صورت میں پورے کیے۔ مگر جو لوگ ہمارا آئین کو نہیں مانتے، جو لوگ انسانیت کو نہیں مانتے، جنہوں نے ہتھیار اٹھا کر دہشت گردی پورا ملک میں پھیلایا، ان کو ہم نے ساؤتھ وزیرستان میں مقابلہ کیا، آپ نے نارتھ وزیرستان میں مقابلہ کیا، ہم نے کراچی میں مقابلہ کیا، انہوں نے بلوچستان میں مقابلہ کیا، انہوں نے فاتح میں مقابلہ کیا۔ ہم پہلے ان کو شکست دلوا سکتے تو ہم ایک بار پھر ان کو شکست دلوا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، وہ اپنا آئینی حصہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے وسائل کے اوپر، اپنے صوبے کے اپنے مرضی کے مطابق چلانے کے اوپر اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، ریکو ڈیک سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ تمام جو وفاقی ایشوز ہے وہ تو ایشوز ہے، وہ چلتے آ رہے ہیں، مگر سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ ان کو جینے کا حق دو، تحفظ دلوا دے، دہشت گردوں سے تحفظ دلوا دے۔ اور ہاں، ہم نے بھی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشنز تو آپ نے کرنے ہیں، مگر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، جو بھی اس ملک کے اداروں سے ہو سکتے ہیں، کہ جب آپ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہو، جب آپ دہشت گردوں کو نشانے بنا کے ہم آپریشن کرتے ہیں، اور پورا قوم ان کے ساتھ ہے جب آپریشنز ہوتے ہیں، مگر ان کا بھی پورا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، جو دہشت گرد نہ ہو ان کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں ان کو نقصان نہ ہو، تاکہ یہی دہشت گردی کی تنظیمیں ان کے ساتھ جو نقصان ہوا ان کے ساتھ سیاست کر کے اپنا مقصد کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم یہ کنسنسس نہیں بنائیں گے، اگر ہم آپس میں ایک اتحاد اس ایک ایشو پر حاصل نہیں کریں گے، اگر ہم مل کے یہ طے نہیں کریں گے، سیاست چلتا رہے گا، ہماری باری، آپ کی باری، کسی اور کی باری کا سیاست چلتا رہے گا، لیکن اگر ہم ابھی اس ایشو کو نہیں پکڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، تو میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں اس ہاؤس سے پورا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور اس ریجن کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ یونائٹڈ ہے، وہ اپنے جو ٹارگٹ ہے وہ اس کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ جو ہمارے اپنے مسٹیکس ہیں افغانستان میں، اور جس آزادی کے ساتھ وہاں کے مختلف دہشت گرد آپس میں مل کے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، یہ جو نقصان، یہ جو آگ بلوچستان میں آج جل رہا ہے،
وہ پہلے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، پھر اس ریجن میں، پھر پورا دنیا میں پھیلے گا جناب اسپیکر۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیا نقصان اس صورت میں پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں ایک بار پھر اس ہاؤس کی کنڈمنیشن میں ہم ساتھ ہیں، مگر میرا اپیل یہ ہے کہ اب ہمارا رد عمل میں بھی ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ اور امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا پورا کوشش کریں گے کہ ہم یہ ٹارگٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے جناب اسپیکر، میں نے صدر پاکستان کی تقریر پہ بات کرنا تھا، سب کا روزہ بھی ہے، اور میں نے ابھی بلوچستان کا جو پورشن ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ میں کوئکلی صدر زرداری کی تقریر میں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، پھر آپ سے اجازت مانگوں گا۔ کاش صدر زرداری کی تقریر کو بھی اتنا احترام اور عزت کے ساتھ سنا جاتا جتنا پاکستان کے ممبران پارلیمان نے قائد حزب اختلاف کا تقریر سنا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر زرداری کی تقریر تھا وہ عام سیاسی تقریر نہیں تھا، وہ تاریخی تو اس لحاظ سے بھی تھا کہ 8ویں دفعہ صدر زرداری اس ہاؤس سے خطاب کر رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ صدر زرداری کا تقریر ایک نفرت اور تقسیم کی تقریر نہیں تھی۔ صدر زرداری کا تقریر اتحاد اور کنسنسس کی تقریر تھی، اور اسی تقریر میں صدر زرداری نے اس ہاؤس کے ممبران جو کچھ اس وقت احتجاج کر رہے تھے تو شاید نہیں سن سکے، نے اپیل کیا کہ سیاست کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک، اینڈ the best place for give and take is the National Assembly of Pakistan۔ صدر زرداری نے پھر اپنا تقریر میں معیشت کو کور کیا، دہشت گردی کو بھی کور کیا، فورن پالیسی کو کور کیا، اور جو پانی کا برننگ ایشو ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ صدر زرداری نے حکومت کی معاشی ٹیم کا جو مثبت ریزلٹس ہے، خاص طور پہ جو حکومت کی پوائنٹ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو صدر زرداری نے ویلکم کیا، مگر وہ ایسے کامیابی ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے، چاہے آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو۔ پاکستان کی معیشت کی ترقی، پاکستان کی ترقی ہم سب کا مفاد میں ہے، اور سب کی انٹرسٹ میں ہے کہ شور مچانے کے بجائے اس ایک پوائنٹ پہ آپ ضرور حکومت کی تعریف کرتے، اور ساتھ ساتھ پھر جو بھی آپ کا تجویز ہوتا کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، جیسے صدر زرداری نے۔ ویسے ہی جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ایک دن پہلے صدر زرداری اسی ایشو پہ یہی اتحاد کے بات کر رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ جن سے بات ہونا ہے سننے کے لیے تیار نہیں۔ صدر زرداری نے تو بین الاقوامی ایشوز پہ بھی بات کیا، ہمارا ریجنل پارٹنرز، انٹرنیشنل پارٹنرز، فلسطین سے لے کے کشمیر تک کا بات کیا جناب اسپیکر۔ کنالز پہ جو بطور وفاق کا نمائندہ صدر زرداری نے نیا کنالز کی مخالفت کیا اور کنسنسس پہ زور دیا، مگر جو بھی پوائنٹ تھا جناب اسپیکر، اور یہ ملک اور قوم دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف صدر زرداری کہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے، لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، ایسے باتیں، اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے،
مل کے مقابلہ کرنا ہے، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ صدر زرداری کہے کہ ہم نیا کلاس کا مخالفت کرتے ہیں، کوئی نیا پوزیشن نہیں ہے۔ 27 دسمبر ہم سب گری خطبہ بخش میں تھے، میں نے بھی واضح کیا، صدر زرداری نے بھی واضح کیا، کوئی نیا تو پوزیشن بھی نہیں ہے اس جماعت کی۔ جب ان کے حکومت نے 2 کنالز کی اجازت کی، ہم آن ریکارڈ پہ ہے، ان کا مخالفت کرتے آ رہے تھے۔ ہمارا ایک پوزیشن ہے کہ وفاق کے ایشوز پہ کنسنسس سے بنائیں، ہم بھی کنسنسس بنانے کے لیے تیار ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ گرین پاکستان بائی ایکسٹینشن اور گرین پنجاب، گرین سندھ جیسے بھی جو ہمارے زراعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کامیابی ہم سب کا کامیابی ہے، مگر اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو۔ جناب اسپیکر، ان کے لیے تو جذبہ ہوگا اور ہونا چاہیے اپنے قائد کے لیے، اپنے قائد کو رہا کرنے کے لیے، مگر ان کو ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں دوسرے بھی لوگ ہیں، ہم بھی یہاں جیتے ہیں، اور ہمارا ووٹر، ہمارا کارکن، ہمارا ساتھی کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اس کو قیدی نمبر 804 کہے، کوئی اور کہے، رہا کرے یا نہ کرے۔ ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بطور ایک صوبائی حکومت پختونخوا کے ان کا قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، ان کو یہ ماننا پڑے گا، چاہے وہ یہاں ہیں چاہے وہ وہاں ہیں۔ یہ میرا سنجیدہ ایڈوائس ہے ان کو۔ ہم اپوزیشن کی سیاست جانتے ہیں جناب اسپیکر، میں آپ کو سنجیدہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر صحیح سیاست کرنا ہے تو قیدی نمبر 804 کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی تنقید کیا کرے ہم پہ۔ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ آپ بے روزگاری میں بھی تھوڑا غور دے، قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی کا آگ ہے اس میں کوئی پالیسی تو بنا دے۔ قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک ایک تو ترقیاتی منصوبہ کو شروع کر دے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس ہاؤس میں، اسی پارلیمنٹ میں، انہی لوگوں میں اور ان میں وہ اہلیت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ ہم مل کے ان تمام مسائل کے اور سب سے بڑھ کے دہشت گردی کا مسئلہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اپنا سیاست رہے گا، ہم اپنا سیاست کرتے رہیں، مگر ایسے قومی ایشوز پہ ہم سب کو، چاہے وہ میرے اس جماعت کا سیاست ہو، تو ان کو ایک طرف رکھ کے ایک اتحاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔